ہمارے تقوی کی مثال ایسی ہے، کیا کچھ کر رہے ہوں گے، بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھے ہوں گے، نماز ضائع ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنا زیادہ، یہ لفظ یوں نہیں بولو، یہ یوں نہیں بولو، ایسا نہیں بولا، یوں ایسا نہیں بولا. تو وہی مثال ہے، کتا جو ہے نا، کتا، اس سے کسی نے پوچھا تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا بھائی کہیں چیٹے نہ پڑ جائیں. گٹر کا پانی پی رہا ہے، اس سے اس کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. ہر شخص پہ بھونکتا ہے، اس سے اس کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. لیکن طہارت کے مسائل میں اتنی مہارت ہے کہ پیشاب کرے گا تو ٹانگ اٹھا لے گا احتیاطاً کہ چھینٹے، حالانکہ چھینٹے پھر بھی پڑ رہی ہوتی ہیں. تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں زیادہ نہ الجھایا کرو لوگ، سیدھا سیدھا تمیز سے چلا کرو. اچھا، میرا ایک اعتکاف میں ایک اصول ہے، اعتکاف میں جو ابھی ہے نا، اعتکاف کوشش کریں بڑھ چڑھ کے اعتکاف میں بیٹھیں. میرا ایک اصول یہ ہے کہ بھائی فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف والوں سے. یہ میرا اصول ہے، یعنی میں بتا رہا ہوں، لیکن میں کمیٹی کو پابند نہیں کر رہا اس کا، ان کی اپنی رائے ہے کہ فرض نماز کی پابندی کراؤ اعتکاف میں. کسی کو فرض نماز مت چھوڑنے دو، باقی ساری چیزیں اس کے اوپر. اشراق پڑھے ترغیب دو اس کو، نہیں پڑھتا سونے دو، کوئی مسئلہ نہیں. صبح و شام کی تسبیحات کی ترغیب دو، پڑھ لے اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا سونے دو. تراویحاں پوری پڑھے، تراویح تو سنت موقدہ ہے، اس کی تو زیادہ تاکید ہے، لیکن چونکہ ہے بڑی لمبی نماز، کس کو پیٹ میں تکلیف ہے، کس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے. تو یہ گن پوائنٹ پہ پڑھانے والی بولو نا نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی نہیں پڑھ رہا تو بیٹھ کے پیچھے گپے نہ مارے، باتیں نہ کرے، چپ بیٹھا رہے آرام سے. اگر نہیں، ویسے تو پڑھو نا، آئے کس سلسلے میں ہو یہاں پہ. اگر تراویح بھی نہیں پڑھو گے، نماز بھی نہیں پڑھو گے، تسبیحات بھی نہیں کرو گے، تو اعتکاف میں آئے کس سلسلے میں ہو. تو ترغیب تو دی جائے گی، ملامت بھی کی جائے گی، لیکن زبردستی اس میں بولو نہیں. میں نے بعض مسجدوں میں دیکھا ہے اعتکاف والوں کو نا اسکرو سے ایسا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، سب کو زبردستی اٹھایا جاتا ہے. کسی کا موڈ ہے، کسی کا نہیں ہے، نہیں بھائی اٹھو. پھر ان سے تہجد پڑھوائی جاتی ہے رات کو، صبح اشراق پڑھوائی جاتی ہے، اشراق سے پہلے سونے نہیں دیا جاتا. پھر لازمی ان سے سب سے 20 رکعتیں تراویح امام کے ساتھ پڑھوائی جاتی ہیں، اور پھر وہ فلانا ذکر کروایا جاتا ہے، پھر اتنے بجے اتنا ذکر. بھائی یہ لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، ہر ڈیزائن کا بندہ ہے جس نے کبھی زندگی میں مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، صرف فرض پڑھ لے، وہ غنیمت ہے، مسجد میں ٹائم گزار لے. تو ان چیزوں میں زبردستی بولو نہیں کرنی چاہیے. دیکھو چند دن پہلے اپنی باتیں شو مارنے کے لیے نہیں بتاتا ہے، صرف ایک موٹیویشن کے لیے. اب سحری میں سب اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لینی چاہیے نا کم سے کم. تو بچوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، بیٹا تم بھی پڑھ لو. بس ایک دفعہ بول دیں بیٹا تم بھی پڑھ لو، پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھے تو زیادہ بد اخلاقی نہ کریں. اخلاق کی حفاظت یہ تہجد کی حفاظت سے بولو زیادہ ضروری ہے. ٹھڈے مار مار کے پڑھا رہا، اٹھو پڑھ نماز، پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی، نہیں پڑھے. یہ چیزیں اپنی خوشی سے ہوتی ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، اور عادت بھی پڑتی ہے. گن پوائنٹ پہ ہوتی ہیں تو اس زمانے میں کم از کم فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اعتکاف والوں کے بارے میں مسجد کی انتظامیہ جو دنیا میں جہاں جہاں بھی میرا بیان جاتا ہے، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف والوں کو بیٹھنے دو تمیز سے. بس بولو نمازوں میں کوئی سوتا ہوا نظر، فرض نماز تو ضروری ہے نا، کوئی سوتا ہوا نظر نہ آئے ہمیں، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو. باقی بالکل آپشنل ہے. ہاں مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بیٹھے ہوئے ادھر ہاں ہی گپے مار رہے ہیں، کلا بازیاں کھا رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کی ٹک ٹاک پہ، اور یہ سب اس سے نہ بیٹھتے زیادہ اچھا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو بھی آیتیں پڑھی، اللہ نے مسجد کے تقدس کا ہمیں حکم دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ کہتے ہیں یہ ایسے گھر ہیں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے گی. تو ایسے ہی پڑے ہوئے ہونا اور گپے مارنا اور جتھے بنا بنا کے، اب تو یہ کرسیوں پہ نمازوں کا رواج بھی ہو گیا. اب تو ایسا لگے گا جیسے ہوٹل، کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، بندہ ادھر بیٹھا ہوا ادھر بیٹھا ہوا، بیچ میں چائے چل رہی ہے، سگریٹ اور گٹکا رہ گیا بس. اس لیے مسجد کا بہت زیادہ احترام ضروری ہے. باقی اس میں اعتکاف والوں پہ زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وہ لوگ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو اس قانون کو فالو کر رہے ہوتے ہیں،
وہ نظر نہیں آ رہے تو اس چکر میں بھاگ چکے ہوتے ہیں. بہت سے بھاگ بھی جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے کریں گے عبادت یا آپ کے کہنے سے. کسی کا تہجد اول وقت میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا درمیان میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, کسی کا رات کے آخری حصے میں پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور کسی کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, وہ کہتا ہے بھائی میں فرض پڑھ لوں, بڑی بات ہے. آپ گن پوائنٹ پہ سب کو معمول بنا کے دے دینا چاہیے, شیڈول بنا کے دے دینا چاہیے کہ بھائی یہ معمولات ہیں, یہ کریں, کر لے ٹھیک ہے. نہیں تو صرف جیسے تبلیغ میں ہوتا ہے نا, تبلیغ میں جب آپ کو سہ روزے کے لیے لے کے جاتے ہیں, اشراق کی ترغیب بھی ہوتی ہے, صبح و شام کی تسبیح بھی ہوتی ہے, بندوق رکھ کے کوئی نہیں تسبیح پڑھواتا آپ سے, سمجھ رہے ہو؟ تبھی لوگ سال بھی لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر معمولات کے پابند بھی ہو جاتے ہیں. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی اتنی لمبی اناؤنسمنٹ جو رکھی ہے, اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک, یہ حجت کو تمام کرنے کے لیے کہہ دیا. بس یہ اعلان کر کے پتلی گلی سے گھر چلے جانا, نماز کے لیے آ جانا, اس سے زیادہ کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا. باقی میں دیکھ رہا ہوں, میں ان سے قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کس بارے میں کروں گا؟ نماز کے بارے میں, کہ تو کیا یہ اناؤنسمنٹ فضول سمجھتا تھا؟ جب اللہ پوچھے گا نا نمازیں قضا کی نہیں کی, آپ کہیں اللہ کچھ تو پڑھی بھی ہے, بہت ساری نہیں بھی پڑھی میں نے, ایکچولی اصل میں بزی آدمی تھا, ایکچولی آپ کو پتا ہے زمانہ کتنا فاسٹ ہو گیا تھا, بزنس بھی ہے, جاب بھی ہے, اور ایجوکیشن بھی ہے, اور بڑے سارے مسائل ہیں, تو میں بہت بزی آدمی تھا. تو اللہ کہیں گے کہ یہ جو میں نے 5 ٹائم اناؤنسمنٹ رکھوائی ہے, یہ چرسیوں اور ہیروئنچوں کے لیے نہیں تھی, جو بالکل فارغ ہیں. چرسی کا کام صرف یہ ہوتا ہے چھٹا لگاؤ, اس کے بعد کیسا ہوتا ہے پھر وہ فارغ. ہیروئنچی دیکھ لو آپ, کہ یہ جو میں نے اتنی لمبی لمبی اناؤنسمنٹ, اور یہ جماعت کی نماز کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جماعتوں کی نمازیں چھوڑ دی ہیں. تراویح میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تمبو لگا کے وہیں تراویح پڑھ رہے ہیں. تو پڑھیں آپ تراویح, فرض تو مسجد میں آ کے پڑھیں نا, وہیں فرض بھی شروع کر دی ہیں لوگوں نے. بھی ہمارے گھر میں تراویح ہوگی تو فرض نماز بھی وہیں ہوگی. فرض نماز کے لیے کیا ہے, وہ تو مسجد میں آ کے پڑھنی ہے آپ نے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی. اللہ کہے گا میں نے اتنے لمبی لمبی اناؤنسمنٹ پوری زندگی دن میں 5 ٹائم ایک دفعہ بھی نہیں تھکا. اللہ یہ اعلان کرتے کرتے نہیں تھکتا. مؤذن کو کہا تو کرتا رہے میری طرف سے. یہ سب حجت کو تمام کرنے کے لیے, تاکہ قیامت کے دن جب اللہ حساب لے اور سب سے پہلے نماز کا پوچھے, تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا. پنجابی میں کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یا ہمارے پاس تبلیغ والے آئے تھے, نماز کی انہوں نے بتانا بھول گئے ہمیں. تو اللہ کہے گا بھائی یہ کوئی خطیب بتائے یا نہ بتائے, یہ مولوی صاحب بتائیں یا نہ بتائیں, یہ تو 5 ٹائم میں اناؤنسمنٹ کروا رہا ہوں. 5 ٹائم جب سے ہوش سب پیدا ہوا تھا تو کان میں اذان دی گئی تھی, اس وقت سے تجھے نماز کی ویلیو سمجھ میں نہیں آئی. آپ خود سوچو نا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4 دفعہ, 5 دفعہ, پھر اگلے دن سے دوبارہ. ہم پوری زندگی یہ اذانوں کی آوازیں اپنے کانوں میں سنتے ہیں. 1 دفعہ بھی اللہ نے یہ کہا کہ بس مؤذن سے یار بس خواب آیا اس کو بس چھوڑ دے بھائی بہت ہو گیا نا. جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اذانوں کی آوازیں فضاؤں میں گونجتی رہیں گی, اور اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہوتی رہے گی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائی, نماز سے زیادہ اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے. ہو نہیں سکتا کہ آپ نماز